ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، وزیر خزانہ پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ گزشتہ مالی سال بجٹ بھی ٹیکس فری تھا، جو اقدامات شروع کیے گئے تھے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید کہا کہ گزشتہ سال پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 842 ارب تھا، رواں سال ڈیولپمنٹ کا 1240 ارب کا ریکارڈ بجٹ دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بجٹ تقریر طویل تھی کیونکہ جب آپ کام کریں گے بتانا تو پڑے گا۔ پنجاب کے تمام سیکٹرز میں کام کیا گیا ہے۔ رواں سال بجٹ کا حجم 5335 ارب ہے۔ ایف پی آر سے آئندہ برس 4000 ارب سے زائد موصول ہوں گے۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے مزید کہا کہ ٹارگٹ سبسڈی کو اس بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ آن سورس ریونیو کو ٹیکس لگائے بغیر بڑھایا گیا ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 6 سے 16 اضلاع تک بڑھایا گیا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس میں لیکیج تھی جس کو ختم کیا گیا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ نہیں بلکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا۔ ٹیکسیشن ریونیو کلیکشن سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے والا واحد صوبہ پنجاب ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی ہے اور بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، یہ کہنا تھا وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور گزشتہ مالی سال بجٹ بھی ٹیکس فری تھا، جو اقدامات شروع کیے گئے تھے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 842 ارب تھا، رواں سال ڈیولپمنٹ کا 1240 ارب کا ریکارڈ بجٹ تھا۔ بجٹ تقریر طویل تھی کیونکہ جب آپ کام کریں گے بتانا تو پڑے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پنجاب کا بجٹ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کو بتایا کہ ان کا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہوا۔ بظاہر تو سالانہ بجٹ ہے مگر یہ ایک مشن کی طرح ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں 23% اضافہ کیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ سال 12,000 کلومیٹر پر محیط سڑکیں بنائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہیلتھ اور ایجوکیشن پر فوکس کیا۔ 27% بجٹ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر خرچ ہوگا۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، واٹر سینیٹیشن پر خطیر فنڈز خرچ کیے گئے ہیں۔ اس وقت تک طلباء کو 55,000 اسکالرشپ دے چکے ہیں۔ 1 لاکھ بچوں کو ہر سال لیپ ٹاپ دینے کا ٹاسک رکھا گیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ ٹیکس نظام کو کمپیوٹرائز کر کے کرپشن کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ کسان کارڈ اسکیم کے تحت 10 لاکھ کسانوں کو بلا سود قرض دیے گئے ہیں۔ مختلف اضلاع میں 1.1 ارب سے ماڈل ایگری مالز اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ 85.5 ارب سے اپنی چھت اپنا گھر کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ 5.6 ارب سے 19 اضلاع میں سے سٹیز کا منصوبہ جاری ہے۔ اسکولوں کی تعمیر کے لیے 40 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت 4300 بچوں کی سرجری ہوئی ہے۔ پنجاب بھر میں 20,000 مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولیات دی گئی ہیں۔ مریم نواز کی قیادت میں تاریخی بجٹ کی صورت میں عوام کو ریلیف دیا گیا۔ پنجاب بھر میں روڈ انفراسٹرکچر میں نمایاں بہتری آئی۔ 10 اضلاع میں پی ایچ اے واسا کا قیام عمل میں لا رہے ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے لیے 10 ارب مختص کیے ہیں۔ سرگودا میں نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا 5,335 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 5% اضافے کی تجویز، کم از کم اجرت 37,000 سے بڑھا کر 40,000 روپے کی تجویز دی گئی۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 1240 ارب مختص۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم پچھلے مالی سال کی نسبت 47% زیادہ ہے۔ صحت کا بجٹ 17% اضافے سے 630.5 ارب روپے کر دیا گیا۔ بلدیاتی حکومتوں کو 934.2 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے۔ سروس ڈیلیوری اخراجات میں 5.8% کمی، 679.8 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا 5,335 ارب کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 5% اضافہ کر دیا گیا۔ کم از کم اجرت 37,000 سے بڑھا کر 40,000 روپے کر دی گئی۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 5% اضافہ کر دیا۔ وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبہ شجاع الرحمان نے بتایا کہ ترقیاتی بجٹ کے لیے 1240 ارب مختص کیا گیا ہے۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم پچھلے مالی سال کی نسبت 47% زیادہ ہے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 2,706 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔
गैर तरक्याती अखराजात में 6% इजाफा होगा। बल्दियाती हुकूमतों को 934.2 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। सर्विस डिलीवरी अखराजात में 5.8% कमी, 679.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत का बजट 17% इजाफे से 630.5 अरब रुपए कर दिया गया। तरक्याती अखराजात की मद में सेहत के शोबे के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के गैर तरक्याती अखराजात की मद में 450 अरब मुख्तस किया गया है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए रखे गए हैं। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ कैंसर और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का कयाम अमल में लाया जा रहा है। मोटरवेज पर इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज मुतारिफ कराई जा रही हैं। 8.8 अरब रुपए की लागत से लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 के 56 मंसूबों के लिए मजमूई बजट 120 अरब रुपए रखा गया। रेस्क्यू 1122 के जारी मंसूबों के लिए 55 अरब रुपए रखे गए। नई स्कीमों के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 764.2 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब की ग्रांट्स फराहम की जाएंगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए 20 अरब की ग्रांट फराहम की जाएगी। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 70 अरब रुपए का अलग पैकेज भी बजट में शामिल है। पंजाब को 4062 अरब रुपए की तरसीलात विफाक से मौसूल होंगी। सूबाई आमदन की मद में 828.2 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया। विफाक IMF से मुआहिदों के तहत 740 अरब रुपए का PPS बजट भी शामिल है। माली साल 2025-26 के लिए पुलिस का बजट 200.10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पुलिस के बजट में गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 33 अरब रुपए का कट लगा दिया गया। महकमा जेल खानाजात के लिए 27 अरब का बजट मुख्तस किया गया है। महकमा ज़राअत के बजट में 10.7% इजाफा किया गया है। माली साल 2025-26 के लिए पुलिस का बजट 200.10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पुलिस के बजट में रवा माली साल में गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 33 अरब रुपए का कट लगा दिया गया। तनख्वाहों के लिए 64.92 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अलाउंसेस की मद में 102.48 अरब रुपए रखे गए हैं। ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 21.79 अरब, मुलाजमिन की रिटायरमेंट मराआत के लिए 1.01 अरब, कर्जों में सब्सिडी और मुआफी की मद में 3.46 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। ट्रांसफर्स के लिए 3.72 अरब, फिजिकल असासाजात पर 2.78 अरब, मुरम्मत और देखभाल की मद में 3.25 अरब, जबकि प्रोजेक्ट प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए 1.72 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा जेल खानाजात के लिए 27 अरब का बजट मुख्तस कर दिया गया है। तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 14 अरब 3 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं। रिटायरमेंट की मद में 13 करोड़, ऑपरेशनल और इंतजामी मामलात के लिए 8 अरब 11 करोड़, फिजिकल एसेट्स की मद में 4 अरब 81 करोड़, जबकि तामीर और मुरम्मत की मद में 3 करोड़ 13 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। महकमा ज़राअत के बजट में 10.7% इजाफा कर दिया गया। ज़राअत के लिए 129.5 अरब मुख्तस किए गए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की जारी और नई स्कीमों के लिए 5 अरब रखे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की जारी स्कीमों के लिए 2.8 अरब रुपए रखे गए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की नई स्कीमों के लिए 2.1 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आला प्रोग्राम के तहत 5 नई स्कीमें रखी गई हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की इन फंड स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए 41 अरब 63 करोड़ 29,62,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहों की मद में 15 अरब 26 करोड़ 74,36,000, अलाउंस की मद में 20 अरब 14 करोड़ 10,09,000 रुपए, जबकि ऑपरेटिंग अखराजात 3 अरब 95 करोड़ 83,30,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट 2025-26 में 1 लाख से ज्यादा बल्दियाती नुमाइंदे नजरअंदाज कर दिए गए। 3,400 यूसीज में नुमाइंदे तरक्याती बजट से महरूम रह गए। बल्दियाती खुद मुख्तारी के लिए कानून साजी सुस्त रवि का शिकार है। क्या वजूहात हैं, बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। आने वाली हर हुकूमत जो है वो ये दावा करती है कि ग्रास रूट लेवल तक जो नुमाइंदे हैं उनको पावर्स दी जाएंगी, उनको बजट की फराहमी की जाएगी ताकि ग्रास रूट लेवल तक शहरियों के मसाइल का जो है वो हल निकाला जा सके। एक मरतबा फिर जो बजट 2025-26 है इसके अंदर बल्दियाती नुमाइंदों को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये 3,400 से ज़ायद यूनियन काउंसिल्स हैं और 1 लाख से ज़ायद बल्दियाती नुमाइंदगान हैं जिनको इसके अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज किया
گیا ہے، تاحال جو بل ہے اس کے اوپر اب تک جو ہے وہ کام نہیں کیا جا سکا۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو بل ہے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، اس کے اوپر تاحال جو ہے وہ 2 ماہ گزر جانے کے باوجود محکمہ بلدیات جو ہے وہ نئے جو قانون ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکا۔ مزید اگر ہم دیکھیں تو بلدیاتی اداروں کو جو مالی خود مختاری دینے کا وعدہ تھا وہ بھی جو ہے وہ وفا نہ ہو سکا، کیونکہ اب تک جو ہے وہ بل پہ اور الیکشنز پر جو ہے وہ کوئی پیش رفت جو ہے وہ نظر میں نہیں آ رہی۔ جو وزیر بلدیات ہیں ذیشان رفیق، ان کی جانب سے جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ اس بل کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ شروع کر دی جائے گی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی یہ پرائیورٹی ہے اس گورنمنٹ کی کہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ نمائندوں کو اختیارات جو ہے وہ دیے جائیں، لیکن اس کے اوپر حتمی طور پر کوئی کام ہوتا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بسام۔ آپ کو بتائیں کہ لاہوریوں کو BRP نہر کا پانی پلایا جائے گا۔ فیصلہ شہر میں پانی کی قلت کے پیش نظر کیا گیا۔ BRP نہر سے 100 کیوسک پانی لیا جائے گا۔ منصوبے سے 10 لاکھ شہری مستفید ہوں گے۔ پانی سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے صاف کیا جائے گا۔ شادی پورہ، مصطفیٰ آباد، فتح گڑھ کے مکینوں کو صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ باغباں پورہ اور ملکہ علاقہ مکینوں کو بھی صاف پانی ملے گا۔ منصوبہ زیر زمین پانی کی سطح کی کمی کو بھی روکے گا۔ ایشین انفراسٹرکچر بینک منصوبے کے لیے فنڈز فراہم کرے گا۔ منصوبے کی تکمیل پر رنگ روڈ سے ملکہ 50 ٹیوب ویل بند کر دیے جائیں گے۔ ٹیوب ویل کی بندش بھی واٹر ٹیبل بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، اور منصوبے کا PC1 کلیئر ہو گیا ہے۔ جلد انٹرنیشنل ٹینڈر دیا جائے گا اور منصوبے کی تکمیل 1 سال کے اندر مکمل ہوگی۔ جی بالکل، لاہوریوں کو BRP نہر کا پانی پلایا جائے گا۔ فیصلہ شہر میں پانی کی قلت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ BRP نہر سے 100 کیوسک پانی لیا جائے گا۔ منصوبے سے 10 لاکھ شہری مستفید ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے طاہر خان۔ جی طاہر۔ شہر میں بڑھتی ہوئی پانی کی قلت کے پیش نظر پنجاب حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت اب شہریوں کو، لاہوریوں کو BRP نہر کا پانی پلایا جائے گا۔ یہ پانی رنگ روڈ اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں جن میں ہربنس پورہ، تاج پورہ، مغل پورہ کے ساتھ ساتھ فتح گڑھ اور دیگر جو علاقے ہیں یہاں کے تک یہ پانی پہنچایا جائے گا، جس سے 10 لاکھ لوگ مستفید ہوں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد جو ارد گرد ان علاقوں میں جو 50 ٹیوب ویلز ہیں وہ بھی بند کر دیے جائیں گے، چونکہ شہریوں کو پانی BRP سے ملے گا تو پینے کے پانی کے لیے جو ٹیوب ویلز لگائے گئے ہیں وہ بھی بند کر دیے جائیں گے، جس سے واٹر ٹیبل جو ہے زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ نہ صرف مینٹین رہے گی بلکہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگا۔ یہ منصوبہ جو ہے ایشین انفراسٹرکچر بینک کے لیے کی طرف سے اس منصوبے کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد اس کا انٹرنیشنل ٹینڈر دیا جائے گا اور بڈز ملنے کے بعد یہ منصوبے پہ کام شروع کر دیا جائے گا اور 1 سال کے اندر اندر اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ جی طاہر جمیل خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور اب بات کریں موسم کی۔ کبھی سورج تو کبھی بادل، شہر کا موسم قدرے بہتر ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا بھی امکان موجود ہے، تو کبھی سورج تو کبھی بادل، شہر کا موسم قدرے بہتر ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کا تفصیلی احوال بتائیں گی کومل اسلم۔ جی کومل۔ جی بالکل، فائنلی سورج جو ہے وہ ہمیں آسمان پر دکھنے لگا ہے اور بادلوں کا بسیرا بھی وقفے وقفے سے جاری ہے۔ موسم کی بات کریں تو موسم اوورال بہتر ہے۔ صبح کے اوقات میں لاہور کے مختلف مقامات پر بوندا باندی بھی ریکارڈ کی گئی۔ جیل اور جلو اطراف میں جو ہے وہ رمجھم ہوئی اور جس وجہ سے جو ہے وہ آج دن بھر موسم جو ہے وہ کافی بہتر محسوس کیا جاتا رہا۔ خوشگوار ہواؤں کے باعث گرمی کا زور ٹوٹا رہا اور اس وقت بھی جو ہے وہ سورج موجود ہے لیکن تپش نہیں ہے۔ موسم بہت خوبصورت محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ اس وقت ہوائیں تقریباً 32 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ آج لاہور کی فضا سے کافی خوش نظر آ رہا ہے۔ درجہ حرارت کی بات کریں تو اس وقت ٹیمپریچر 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں تقریباً 10% مزید جو ہے وہ رمجھم متوقع ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لاہور شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا اور رواں ہفتے ٹیمپریچر میں تھوڑا سا اضافہ بھی ریکارڈ کیے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ لہٰذا لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ بے حد احتیاط برتیں کیونکہ آج تو صبح کا آغاز ہی بہت اچھا ہوا اور دن بھر موسم کافی اچھا رہا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرے گا سورج جو ہے وہ ڈھلے گا اور یوں جو ہے وہ ٹیمپریچر میں اور بھی کمی آئے گی اور ہواؤں کا سلسلہ مزید بہتر محسوس کیا جائے گا اور آج کم سے کم درجہ حرارت تقریباً 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ لاہوریوں کو
پھر بھی احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہلکے رنگ کے کپڑوں کا انتخاب کریں, پانی زیادہ سے زیادہ پیے, کوشش کریں اپنے ارد گرد ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, گرینری کو فروغ دیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے, گاڑیاں بہت سی ایسی چل رہی ہیں جو کہ لاہور کی فضا کو آلودہ کر رہی ہیں, اس کے خلاف بہت شکریہ کومل اسلم. آپ کو بتائیں چائنا اسکیم اتوار بازار روڈ پر نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہے. متعلقہ فلٹریشن پلانٹ پر لگے تمام نلکے ناکارہ ہو چکے ہیں. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے ابو بکر شیخ. جی ابو بکر بتائیے گا. بالکل جی, چائنا اسکیم اتوار بازار روڈ پر نصب یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ کئی سالوں سے غیر فعال ہو چکا ہے. پلانٹ پر لگے تمام نل ناکارہ ہو چکے ہیں. کوئی ایک ایسا پوائنٹ بھی موجود نہیں ہے جہاں سے پانی کی سپلائی بحال ہوتی ہو. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انہیں پانی کے حصول کے لیے مختلف علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ یہاں کی مقامی آبادی موجود ہے, مکین موجود ہے, ان سے بات کریں گے. کب سے جی فلٹر پلانٹ بند ہے اور کیا کہیں گے اس پہ؟ تقریباً جی 2-2.5 سال تو بند ہے, اور جڑے محک ملازم نے وہ آندے نے بس تھوڑی بہتی کر کے پھر چلے جاندے نے. بندہ بندے سانوں باہر پانی لین جانا پیندا, اوتھے مل پانی وکدا ادھر لینا پیندا. ایتھے سارے لوگ بیچارے پریشان نے, آوازار نے. ویکھو اے توڑ پھوڑ ایسا کدی کدے مہینے 2 مہینے بعد آندے نے, کر جاندے نے, تنخواہ لئی جاندے نے. عوام نو کوئی سہولت نہیں, عوام کو کوئی سہولیات میسر نہیں ہیں. جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے بندے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ماہانہ تنخواہ ضرور لیتے ہیں لیکن اس فلٹریشن پلانٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ابو بکر. اب آپ کو بتائیں کہ شہر میں سپلائی کے لیے جعلی دودھ لانے والی گاڑی پکڑی گئی ہے. ریجنل فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈیری سیفٹی ٹیمیں متحرک ہو گئی ہیں. کارروائی کا حوالہ بتائیں گے کلیم اختر. جی کلیم. جی بالکل, ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایات کے پیش نظر ڈیری سیفٹی جو ٹیمیں ہیں ان کی جانب سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے, جس کے نتیجے میں لاہور سپلائی کے لیے جعلی دودھ لانے والی جو گاڑی ہے وہ پکڑی گئی ہے. جبکہ موقع کے اوپر 550 لیٹر سفید محلول طلب کیا گیا ہے. جبکہ اس کے علاوہ گاڑی اور ممنوعہ نیلے ڈرم سمیت دیگر جو اشیاء تھی وہ ضبط کی گئی ہیں. جبکہ باقاعدہ طور پر جو گاڑی کا مالک ہے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ موقع پر کیے گئے جو ٹیسٹ ہیں اس میں جعلسازی ثابت ہونے پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. جبکہ پانی, پاؤڈر, ممنوع اشیاء کی ملاوٹ سے جعلی دودھ تیار کیا جا رہا تھا. جبکہ گاڑی نمبری LEJ 6509 پر دودھ نما جو سفید محلول ہے وہ لاہور سمیت اور اس کے جو مضافات ہیں اس میں سپلائی کیا جا رہا تھا, جس کے پیش نظر یہ جو کارروائی ہے عمل میں لائی گئی ہے. جی کلیم اختر, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. 90 شاہراہ پر مشیر وزیر اعلیٰ حافظ میاں محمد نعمان سے ترکش وفد نے ملاقات کی. گلوبل ڈائریکٹر الیکٹر اور لینڈ ڈیفنس مصطفیٰ یاسین کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی. باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. تجارتی, تعلیمی, ثقافتی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے. پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں. حافظ میاں محمد نعمان کی جانب سے یہ کہا گیا. ملاقات کا تفصیلی احوال بتائیں گے راحت الشاد حسین. جی راحت الشاد. بالکل جی, ہم موجود ہیں ایوان وزیر اعلیٰ میں اور یہاں پر مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب حافظ میاں محمد نعمان سے ٹرکش ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. تعلقات کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور خاص طور پر شکریہ ادا کیا گیا ہے ٹرکش رہنماؤں کا اس موقع پر, چونکہ حالیہ جو کانفلکٹ تھا پاکستان بھارت کا اس میں جو تعاون رہا اور تمام تر تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے. بات کرتے ہیں حافظ محمد نعمان سے اور اس کے بعد پھر ٹرکش جو گلوبل ڈائریکٹر ہیں ان سے مصطفیٰ سے بھی بات کریں گے. آپ سب بتائیں کیسی رہی ملاقات؟ بڑی, آپ نے دیکھا کہ ترکی اور پاکستان کے جو تاریخی تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے سامنے اس بات کی یہ حقیقت واضح ہے کہ ترکی اور پاکستان ایک ہیں, یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. جس موقع پہ ترکی کو ضرورت پڑی پاکستان نے سپورٹ کی اور جس موقع پہ پاکستان کو ضرورت پڑی ترکی نے کھل کر سپورٹ کیا. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ حالیہ جو کانفلکٹ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ٹرکش گورنمنٹ نے اور ایک ساتھ اپنے مختلف اور ممالک کو ساتھ لے کر پاکستان کی سپورٹ کے حوالے سے انہوں نے اوپنلی یہ بات کہی ہے کہ ترکی ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. تو آج جو ڈیلیگیشن آیا ہے یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ ٹریڈ میں, ٹیکنالوجی میں اور مختلف معاملات میں جو ہماری کوآپریشن آپس میں چل رہی ہے, تعاون چل رہا ہے, اس کو مزید اب آگے بڑھانے کے لیے اور میچور کرنے کے لیے جو ہے آج کی ایک ملاقات کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی اہمیت ہے. مصطفیٰ, ہاؤ ڈو یو فیل ٹو بی ہیئر ان لاہور particularly? It's a historical background city. Since 100 years, when we were kids in the school, in history classes, we learned how Pakistani peoples helped us
100 years ago in the time of First World War. And when I came to airport, nothing is different for me. I came my home country. It's आप मुस्तफ़ा की बात सुनिए आपने, ग्लोबल डायरेक्टर हैं टर्किश फर्म के। उनका ये कहना है कि यहाँ पर आकर बिल्कुल ऐसी महसूस हुआ जैसे अपने दूसरे घर में आए हैं। जो ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तो कोई भी फ़र्क नहीं था, जबकि इससे कबल जो बातें सुनी जाती थी वो मुख्तलिफ थी। तमाम चीफ कमिश्नर एलटीयू की एप्टमा ऑफिस आमद अहदेदारों से मुलाकात की। मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद, चेयरमैन पंजाब असद शफी समेत दीगर मेंबरान मौजूद थे। चीफ कमिश्नर एलटीयू ने टेक्सटाइल सेक्टर के टैक्स से मुतल्लिका मसाइल सुनाए। इस हवाले से बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। चीफ कमिश्नर एलटीयू सज्जाद तस्नीम ने एप्टमा ऑफिस का दौरा किया और एप्टमा के मरकजी कायदीन और इसके अलावा रिटेल सेक्टर की जो कारोबारी शख्सियात थी उनसे मुलाकात की। इसमें जो रिटेल सेक्टर के टैक्स कंप्लायंस से मुतल्लिका मसाइल हैं वो चीफ कमिश्नर ने सुने। इस वक्त रिटेल चेन एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन तारिक महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, दो तरह की चीज़ें थी। एक तो उन्हें हमने ये समझाने की कोशिश की है कि टैक्स की कंप्लायंस के बाद जो कॉस्ट है कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, तो उस सूरत में जो नॉन कंप्लाइंट बिजनेसेस हैं वो नॉन कंप्लाइंट होने की वजह से सस्ते होते हैं, तो हमारी कॉस्ट बढ़ने की वजह से हम महंगे होते हैं, तो उससे बिज़नेस के ऊपर असर पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि कंप्लाइंस को बहुत सख्त कर दिया गया है और हर रोज़ किसी न किसी कंप्लाइंस की वजह से कभी दुकानें सील की जाती हैं, कभी जुर्माने किए जाते हैं, जबकि उसके पीछे कंप्लाइंस से ज़्यादा सॉफ्टवेयर की या किसी टेक्निकल एरर की या किसी अवेयरनेस के मसाइल की कमी होती है। तो उस वजह से फिर बिज़नेस को सफ़र करना पड़ता है, उनकी रेपुटेशन भी बाज़ का स्टेक पे आती है। तो इस सिलसिले में तमाम मेंबरान ने अपने ख़दशात और उनके जो तजर्बात हैं उनसे उनको आगाह किया। और क्योंकि ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें डिस्कशंस थी, डायलॉग था और इनफॉर्मली सारे लोग बैठ के इकॉनमी में टैक्स कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो काफ़ी डिटेल में गपशप हुई। लाहौर में आप बता सकते हैं कितने % ऐसा कारोबार है जो कंप्लायंस में नहीं आता जिसकी वजह से आप लोगों को डैमेज होता है? तकरीबन 95% बिज़नेस जो है वो कंप्लायंस से बाहर है। सिर्फ 5% या मैक्सिमम 10% बिजनेसेस हैं जो कंप्लायंसेस में हैं। और हमारे क्योंकि चेन स्टोर के तमाम लोग इंटीग्रेटेड हैं, तो हम तो ज़्यादा डेंट का शिकार होते हैं। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी रिटेल चेन एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक महबूब राना साहब कहते हैं कि 95%। शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब से डीजी फाटा की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप प्रोग्राम बारे पेशरफ से आगाह किया गया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की दरखास्त गुजारों की तादाद 6,43,000 से तजावुज़ कर गई। 43,500 से ज़ायद खानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम किया जा चुका है। वज़ीर आला का सालाना 1 लाख घरों का हदफ हर सूरत मुकम्मल करना होगा। सुबह वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के डीजी फाटा सिकंदर ज़ेशान को माहाना अहदाफ में इजाफे की हिदायत। घरों की तामीर 3 माह में मुकम्मल करने के लिए दूसरे इक़सात की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। बिलाल यासीन की जानिब से कहा गया। चाइनीज़ काउंसिल जनरल जाओशीनी की UMT आमद हुई है। साबिक सूबाई वज़ीर और सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद से अहम मुलाकात की गई। मुलाकात में इक़्तिसादी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और तालीमी ताआवुन के फ़रोग पर भी इत्तेफाक किया गया है। जबकि काउंसिल जनरल ने UMT तलबा के लिए चाइनीज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान किया है। UMT तहकीक के ज़रिए मुआशरती मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर रही है। इब्राहिम मुराद ने यह कहा है और शोबों का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर UMT का मज़ीद इस हवाले से क्या कहना है, मुलाकात का आवाज़ जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, चाइनीज़ काउंसिल जनरल जाओशीनी ने UMT का दौरा किया है और साबिक सूबाई वज़ीर और सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद से मुलाकात की है। मुलाकात में इक़्तिसादी और बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल जो है किया गया है और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और तालीमी ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ जो है किया गया है। मुलाकात में चाइनीज़ काउंसिल जनरल का कहना था कि चीनी यूनिवर्सिटी और UMT मिलकर तालीम के बाकी मंसूबों पर काम करेंगी और काउंसिल जनरल ने UMT तलबा के लिए चाइनीज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी ऐलान जो है वो किया है। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि UMT तहकीक के जरिए माशरती मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर रही है। IT, साइंसी तहकीक और आला तालीम के मुख्तलिफ शोबों
کا فروغ جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تعلیمی پروگرام میں چینی زبان و ثقافتی تاریخ کو شامل کرنے سے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران یونس۔ کہ لاہور کے باکسرز کے لیے بڑی خوشخبری ہے، باکسنگ اسٹیڈیم کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس میں ذوالفقار علی بھٹو نے باکسنگ ایرینا کی بنیاد 1975 میں رکھی تھی۔ 50 سال کام بند رہنے کے بعد پنجاب حکومت نے باکسنگ اسٹیڈیم کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ 550 ملین کی خطیر رقم سے باکسنگ ایرینا تعمیر کیا جائے گا۔ عامر رضا ہمارے ساتھ ہیں، اس حوالے سے بتائیں گے۔ جی عامر رضا۔ اس وقت میں اس باکسنگ ایرینا میں موجود ہوں جو کہ اب بھوت بنگلہ بن چکا ہے۔ 1975 میں اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر نہ صرف انٹرنیشنل لیول کا ایک باکسنگ ایرینا ملے بلکہ ایک باکسنگ اکیڈمی بھی قائم کی جائے۔ اس زمانے میں ہونے والا کام جو شروع ہوا اس پر جو لاگت تھی وہ تقریباً 25 لاکھ روپے تھی کہ 25 لاکھ سے یہ تعمیر ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد سے یہ بلڈنگ جب حکومت گئی تو یہ کام روک دیا گیا اور رکا رہا تب تک جب تک اب یہ دوبارہ اس کو تعمیر کرنے کا خیال آ گیا ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے بجٹ میں اس کے لیے رقم مختص کر دی ہے۔ 140 ملین روپے جو ہیں شروع میں رکھے گئے ہیں، جبکہ یہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ 550 ملین روپے کا ہے۔ اس عمارت کی تو اب حالت بہت ہی نگفتہ بے ہے، شاید اس کو گرانا پڑے اور اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اب بھوتوں کا بسیرا ہے۔ جی ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خوفناک اور ڈرونی عمارت ہے جہاں پر بھوت بستے ہیں۔ کبھی اس پر باکسنگ مقابلوں کے خواب دیکھے جاتے تھے، لیکن جب یہ تعمیر نہیں ہوا، وفاقی گورنمنٹ کے پاس رہا، تب تک اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ اگر یہ بات کی جائے تو یہ 4 سے 4.5 کنال رقبہ ہے، جس کی اگر مالیت کا اندازہ کریں تو ایک طرف اس کا فیروز پور روڈ ہے اور دوسری طرف اس کے پنجاب اسٹیڈیم ہے، اور یہ اربوں روپے مالیت کی جگہ ہے جو کہ بیکار ہے، جس کو باکسنگ ایرینا بننا تھا وہ اب بھوت محل جو ہے بن چکا ہے، ایک کھنڈر ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں سپورٹس کی جو نگفتہ بے حالت ہے اس میں بہتری کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور 140 ملین کی رقم جو ہے مختص کر دی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کام کب شروع ہوگا۔ 2018 میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کا کام شروع کیا جائے گا اور چند ماہ میں اس کو مکمل کر لیا جائے گا، لیکن نہ کام مکمل ہوا، نہ کام مکمل کیا ہوتا، کام شروع نہیں ہوا، اور اب اس بھوت بنگلے کا کام دوبارہ شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ 140 ملین جو ہے اس بجٹ میں جو پنجاب گورنمنٹ نے پیش کیا ہے رکھ دیا گیا ہے۔ عامر رضا، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔